پروفیسر ڈاکٹر شگفتہ شہزادی نے کراچی یونیورسٹی میں سفید چھڑی کے حوالے سے نابینا افراد میں آگاہی فراہم کرنے کے حوالے سے سیمینار کا انعقاد کیا۔ اس حوالے سے وہاں موجود مہمان گرامی نے بتایا، میرا نام عمران قریشی ہے اور میں برجیز خان ریسورس سینٹر کا کوآرڈینیٹر ہوں۔ یہ برجیز خان ریسورس سینٹر جو ہے یہ ہماری فیملی نے، میری خالہ جو تھیں برجیز خان، وہ ڈین آف ایجوکیشن تھیں کراچی یونیورسٹی کی، تو ہر چیز جو ہے وہ ٹائڈ ہوتی ہے ایجوکیشن کے ساتھ۔ نابینا جو لوگ ہیں یا جو کہ سن نہیں سکتے، بول نہیں سکتے، ان سب کے لیے جو ہے ایجوکیشن بہت ضروری ہے، خاص کر نابینا لوگوں کے لیے۔ آپ نے بریل کا نام تو سنا ہوگا، اور بریل سے جو ہے یہ نابینا لوگ جو ہیں یہ بہت ساری چیزوں کو پڑھ سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں۔ ایون یہ جو لائٹ کے سوئچ ہیں ان کے اوپر اگر ہم بریل لگا دیں تو ان کو یہ پتہ چل جائے گا کہ جی پنکھے کا بٹن کون سا ہے اور بتی کا بٹن کون سا ہے، اور وہ اسٹرگل نہیں کریں گے۔ ایک چھوٹی سی اگزامپل ہے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ایجوکیشن سے ہوتی ہیں اور اویئرنیس سے ہوتی ہیں کہ کس طرح سے ہم جو ہیں لوگوں کو ایجوکیشن دے رہے ہیں اور ان کی نیڈز کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کو بہتر سے بہتر زندگی گزارنے کا مواقع مل سکے۔ اچھا، جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو بچے نابینا ہوتے ہیں یا سن نہیں سکتے ہیں، ان بچوں میں کچھ نہ کچھ ایک چھپی ہوئی خصوصیات ہوتی ہیں جو ایک عام آدمی میں نہیں ہوتی، اور اس چیز کو ابھارنے کے لیے ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ بھئی کیا ایسی چیز اس بچے میں ہے جو کہ اس کی مدد کر سکتی ہے۔ اگر وہ بچہ دیکھ نہیں سکتا تو اس کے اندر کوئی ایسی کاوش ہے جس کی وجہ سے وہ کامیاب زندگی گزار سکتا ہے، کہ بھئی وہ پڑھائی میں اچھا ہے، اگر وہ پڑھائی میں اچھا نہیں ہے تو وہ بولنے میں اچھا ہے، وہ جو ہے اگر بولنے میں نہیں ہے اچھا تو وہ گانے میں اچھا۔ کس چیز میں وہ بچہ جو ہے اپنی جسے ہم کہتے ہیں کہ اسٹرینتھ کو وہ آگے لے کے اپنے آپ کو ایک بہتر انسان بنا سکتا۔ جو بچے دیکھ نہیں سکتے وہ اسٹک کا استعمال کرتے ہیں، تو اگر کہیں ہمیں ملیں اور ان کو کچھ وہ ہو تو ہمیں ان کی ہیلپ نہیں کرنی چاہیے، پر ان کو ایسے کر دینا چاہیے کہ وہ آرام سے وہ اپنا راستہ کمپلیٹ کر لیں۔ اور اگر ہم ان کو وہ کریں گے کہ آپ ایسے نہیں چلیں ایسے چلیں، تو وہ تھوڑا سا کمپلیکس کا شکار ہو جائیں گے کہ ہمارے پاس آنکھیں نہیں ہیں، تو وہ ڈر جائیں گے، یا پھر وہ گھر سے نہیں نکلنے لگیں گے کہ سب ہمیں ٹوک رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے ان کو ٹوکنا نہیں چاہیے، لیکن ہمیں ان کو ایسے کر دینا چاہیے ان کی فیسلٹیز کے لیے کہ وہ آرام سے چلے جائیں اپنے لیے اور اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کر لیں۔ صرف بلائنڈ بچوں کو تعلیم کے علاوہ ان کو چلنا اور ڈیلی لیونگ، ان کو کیسے رہنا ہے، کیسے چلنا ہے، ان کو سکھانا چاہیے ہمیں ایز وہ دیکھ نہیں سکتا، ہم کو اس کو گائیڈ لائن دینا چاہیے اس کو، ان بچوں کو جو بلائنڈ ہیں، دیکھنے سے محروم ہے۔ وہ سب سے پہلے وہ اسٹک کے استعمال کرتے ہیں، اسٹک کی مدد سے وہ لوگ چلتے ہیں، اور پھر ہمیں ان کو ایسے انسٹرومنٹ دی جاتی ہے، ان کو گائیڈ کیا جاتا ہے، اور پھر اسی طرح ان کو اسٹک کے ذریعے وہ ان کی مدد کی جاتی ہے اور وہ چل سکتے ہیں۔ دیکھیں، نابینا بچوں کے لیے جو ہے ایک تو وہ چلنے کے لیے اسٹک استعمال کرتے ہیں، لیکن ہم ان کا انوائرمنٹ ایسا بناتے ہیں کہ ان کو لگے ہی نہ کہ وہ جو ہے نا بلائنڈ ہے۔ وہ اس طرح ان کو ٹریٹ ہی ایسا کیا جائے کہ جو ہے نا وہ کبھی اپنی زندگی میں فیل ہی نہ ان کو کہ جو ہے نا وہ بلائنڈ ہے۔ اب جیسے ہماری ایک اپنی ٹیچر ہیں، ایک میم سائرہ، وہ بلائنڈ ہے لیکن وہ ماشاء اللہ سے PhD ہے، تو ان کا انوائرمنٹ ایسا تھا جو وہ PhD ہوئی نا، تو ہمیں بھی ایسا چاہیے کہ ہم ایسے بچوں کا انوائرمنٹ ہی ایسا بنا دیں کہ وہ آگے سے آگے بڑھیں۔ دیکھیے، نابینا بچے جو ہے نا ذہنی طور پہ بہت صحیح ہوتے ہیں نارمل لوگوں کی طرح، اور ان کی میموری بلکہ عام بچوں سے بہتر ہوتی ہے، تو اس لیے ان کو پڑھانے میں زیادہ دشواری نہیں ہوتی۔ ان کا ریڈنگ میتھڈ ڈفرینٹ ہوتا ہے ہم سے، وہ بریل میں پڑھتے ہیں۔ بریل ایک ابری ہوئی ٹائپ آف رائٹنگ ہوتا ہے جس میں ڈاٹس ہوتے ہیں، اس کے ذریعے ان کے لیے کتابیں بنائی جاتی ہیں اور وہ اس سے پڑھتے ہیں۔ دیکھیے، ماں باپ کے لیے بڑی آزمائش ہے، مگر میری طرف سے یہی میسیج ہے تمام ماں باپ کے لیے، پروفیشنلز کے لیے، ٹیچرز کے لیے، کہ جب اللہ میاں نے ہمیں اسپیشل ایجوکیشن کے شعبے میں ڈالا تو ہمیں چاہیے کہ ہم ڈیڈیکیشن سے، سنسیئرٹی سے ان بچوں کے لیے کام کریں،
کیونکہ یہ بچے بھی عام بچوں کی طرح ہوتے ہیں, ان کے ایموشنز بھی دوسرے بچوں کی طرح ہوتے ہیں, یہ بھی کھیلنا چاہتے ہیں, یہ بھی انجوائے کرنا چاہتے ہیں. تو یہ نہ سمجھے کہ یہ کوئی دوسری مخلوق ہے, ان کو عام بچوں کی طرح ڈیل کرے اور ان کی ٹریننگ میں پارٹیسپیٹ کرے. سر, جو ہمارے نابینا ساتھی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ ان کو معذور پیدا کیا, لیکن جو معاشرہ ہے وہ ان کو مجبور بناتا ہے. جتنے نا تجربہ کار معاشرے ہیں, نا تربیت یافتہ معاشرے ہیں, ان کو بہت مجبوری کی حالت میں رکھتے ہیں. لیکن جو ترقی یافتہ معاشرے ہیں ان کی عزت نفس کو مجروح نہیں ہونے دیتے. تو یہ سب سے بڑی بات جو ہم کو ایجوکیشن میں سکھانا چاہیے اور سیکھنا چاہیے. نمبر 2, ان کی مدد کیسے کی جائے. ہمارے پاس بہت ایسے لوگ ہیں جذباتی جو ان کی مدد کرتے ہیں. بچہ اگر ہے اس کو پکڑ لیں گے, اس کی آزادی سلب کر لیں گے, اس کو گود میں اٹھا لیں گے. بڑے میاں کوئی سڑک پار کر رہے ہیں ان کا ہاتھ پکڑ لیں گے. نہیں سر, ان سے اجازت لیں گے کہ کیا میں آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں, تو میرا آپ ہاتھ پکڑ لیجئے. بچے سے کہیں گے کہ تم بتاؤ میں تمہارا ہاتھ پکڑ لوں تو یا تم میری انگلی پکڑ لو. تو ان کو آزادی دینی چاہیے, پہلی بات جو ان کو سکھانا چاہیے, اور وہ خود بخود سیکھیں گے. نمبر 2, اب ہم کو چاہیے کہ معاشرے میں ان کو باعزت مقام دیں, ان کو کوئی پیشاور بنائے. جو حضرت عمر کہتے ہیں نا کہ کچھ نہ کچھ بنو, چاہے دیر سے بنو, کیونکہ لوگ تھوڑے دنوں میں تمہاری خیریت نہیں پوچھیں گے, تمہاری حیثیت پوچھنے والے ہیں. اب وہ کیا سکھائیں اس کو, وہی چیز جو ہم لوگ سیکھتے ہیں. اگر ہم سرجری کر سکتے ہیں اور وہ نہیں کر سکتا ہے, تو پھر ہمارے بھی بعض ایسے ہیں جن کو نظر آتا ہے لیکن انگلیاں کانپتی ہیں. تو نظر آنا تو پیرامیٹر نہیں ہوا. اب جتنی ہماری اسسٹو ٹیکنالوجی بڑھتی جا رہی ہے, پہلے بریل سے پڑھتے تھے, اب ریڈرز آ گئے ہیں, کمپیوٹر اسکرین ریڈرز ہیں, وہ آپ کو پڑھ کے سناتے ہیں. ٹیلی فون کس کا آیا ہے, آپ میسیج بول دیں وہ ٹائپ کر کے ادھر ٹائپ کر کے وہاں چلا جائے گا. تو بڑی آسانیاں ہو گئی ہیں. تو اب ہم کو صرف یہ چاہیے کہ نابینا ہے تو مگر پڑھنا تو ہے. سر, آج جو وائٹ سیفٹی ڈے منایا جا رہا ہے اس کے حوالے سے میں کچھ کہنا چاہوں گا. ہمیں ان افراد کو جو کہ بصارت سے محروم ہوتے ہیں, ہمیں ان کو شعبہ تمام زندگی کے اندر آگے بڑھانے کے لیے ہیلپ آؤٹ کرنا چاہیے, اور ہمیں ہر طرح کی جو ان کو فیسیلیٹیشن ہے وہ پرووائڈ کرنی چاہیے, کیونکہ وہ بھی ہمارے معاشرے کا ایک اہم جز ہیں, اور ہمارے معاشرے کے اندر ایک ان کو صحیح مقام پر رکھنے کے لیے اور ان کو آگے بڑھانے کے لیے اور مین اسٹریم لائف میں لانے کے لیے وی مسٹ سپورٹ ایٹ ایوری سنگل اسٹیپ ٹو آل دیز پیپل. تو میں سب لوگوں سے یہی کہنا چاہوں گا کہ پلیز سپورٹ دیم, ہیلپ دیم. آج میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو آج کا پروگرام ہے بصارت سے محروم لوگوں کے لیے, کہ ان کے لیے کیا اویئرنیس ہم دے سکتے ہیں, ان کے لیے کیا فیسلٹیز دے سکتے ہیں. معاشرے کے اندر چونکہ وہ ڈسیبلٹی ہوتی ہے تو ان کو ہم کیسے آگے تعاون ان کے ساتھ کر سکتے ہیں, ان کے لیے کیسے ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں, کیا چیزیں ہم ان کے لیے کریں کہ جس سے ان کی زندگی کو آسان بنایا جا سکتا ہے. تو میں پیغام دوں گا کہ معاشرے کو مل جل کر سب کے لیے, ان لوگوں کے لیے, بصارت سے محروم لوگوں کے لیے کچھ نہ کچھ عملی اقدام کرنا چاہیے. شکریہ. اس موقع پر سیمینار میں موجود آنکھوں سے محروم افراد پر خصوصی توجہ دینے پر زور دیتے ہوئے کہا گیا کہ نابینا افراد ہمارے معاشرے کا قابل تحسین حصہ ہیں, ان پر خصوصی توجہ دینی چاہیے. امجد اقبال, M7 سٹی نیوز, کراچی.